السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا یہ موضوع صرف ایک بحث نہیں، ایک تیز آندھی ہے جو اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر میڈیا اسٹوڈیوز تک، سوشل میڈیا سے لے کر عام گلی محلوں تک، ہر طرف صرف وندے ماترم کے نام پر شور ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بحث اچانک اتنی بڑی کیوں بن گئی، یہ مسئلہ کیوں دوبارہ زندہ کیا گیا، اور مسلمانوں کے بیانات کو آخر اتنی توجہ کیوں ملی؟ تو آئیے میں آپ کو بہت سادہ اور صاف انداز میں پورے موضوع کی وہ حقیقت بتاؤں گا جو میڈیا کبھی نہیں دکھاتا، وہ پس منظر جو نصابی کتابوں میں نہیں ملتا، وہ آئینی و ایمانی زاویہ جو اس بحث کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اور اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ سچ صرف سننے والوں کا حق نہیں، سچ پہنچانے والوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ آئیے پوری توجہ کے ساتھ اس اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آخر میں وہ باتیں سامنے آئیں گی جو پورا بیانیہ بدل دیتی ہیں۔ آئیے اسے سادہ انداز میں پورا سمجھتے ہیں، تاریخ بھی، آئین بھی، سیاست بھی اور ایمان کا زاویہ بھی۔ وندے ماترم کا پس منظر سادہ الفاظ میں، یہ گیت 1870 اور 1880 کے درمیان لکھا گیا۔ شاعر تھے بنکم چندر چٹرجی، جو بنگال کے مشہور ادیب تھے۔ انہوں نے مادر وطن یعنی ملک کی شکل ایک دیوی کے روپ میں پیش کی۔ یہی چیز مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت یا سجدہ کا درجہ دینا جائز نہیں، چاہے وطن ہو، شخصیت ہو یا کوئی اور مقدس چیز۔ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ سن 1937 اور 1938 میں یہ مسئلہ اسمبلی میں اٹھا۔ مسلم ممبران اسمبلی نے دلیل کے ساتھ واضح کیا کہ محبت وطن فرض ہے، مگر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، سب کا موقف یہی تھا، یہی موقف آج بھی ہے۔ اس میں نہ سختی ہے نہ ضد ہے، صرف عقیدے کی حفاظت ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک نیا طوفان۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ گزشتہ چند دنوں سے پارلیمنٹ میں کچھ ممبران لگاتار مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں وندے ماترم لازم کرو، جو نہ پڑھے اسے غدار قرار دو۔ یہ جملے ہی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ میڈیا نے اسے جذباتی مسئلہ بنا دیا، سوشل میڈیا نے اسے مذہبی نفرت کی سمت موڑ دیا، اور یہ تاثر عام ہوا کہ مسلمان وندے ماترم نہیں کہتے، اس لیے وطن سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ سچ یہ ہے، محبت وطن کا یہ مسئلہ نہیں رہی، مسئلہ عبادت والے حصے پر اعتراض ہے۔ مسلم قائدین کا دھماکہ خیز اور مدلل جواب۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلم قیادت نے خاموش رہنے کے بجائے کھل کر اپنا موقف رکھا، اور تمام مسلم قائدین نے مدلل انداز سے جواب دیا۔ پارلیمنٹ میں تاریخی جملہ، ایک مسلم ایم پی نے کہا، ہم نے انگریز سے لڑا ہے، ہم وطن کے وفادار ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ اگر اس عقیدے کی حفاظت کے لیے 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے۔ یہ جملہ پورے ملک میں وائرل ہوا۔ اسد الدین اویسی نے صاف کہا، آئین کسی شہری کو کوئی نعرہ یا گیت زبردستی پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض مذہبی نہیں، قانونی موقف تھا۔ جمعیت کے ذمہ داران نے کہا، محبت وطن پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن عقیدہ پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے فرمایا، ہمیں کسی کے بندے ماترم گانے پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں وطن سے محبت ہے، لیکن مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ مولانا محمود مدنی نے فرمایا کہ وندے ماترم کے کئی حصے شرکی عقائد رکھتے ہیں، اس لیے مسلمان
اس کی عبادتی شکل کو قبول نہیں کر سکتا۔ مولانا نے فرمایا مردہ قومیں سرنڈر کر دیتی ہیں، زندہ قومیں سرنڈر نہیں کرتی بلکہ وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور دیگر بزرگوں نے فرمایا یہ وقت نفرت بڑھانے کا نہیں، آئین کی حفاظت کا ہے۔ آئینی نکتے سادہ زبان میں، ہندوستانی آئین کے مطابق آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی، آرٹیکل 21 شخصی آزادی، آرٹیکل 25 مذہبی آزادی۔ سپریم کورٹ نے بھی صاف کہا 1986 میں کسی شہری کو کوئی گیت یا نعرہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ 2017 میں کہا جبری قوم پرستی ملک کو کمزور کرتی ہے، یعنی وندے ماترم پڑھنا لازمی نہیں، یہ ایک اختیار ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ مسئلہ خود وندے ماترم نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو جذباتی طور پر گھیرنا، مذہب کو سیاست کا ایندھن بنانا، ہندو مسلم تقسیم بڑھانا، نئی نسل میں نیشنلزم پیدا کرنا، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ پر حملہ کرنا، یہ سب ایک طے شدہ سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کا سادہ اور مدلل موقف، مسلمان صرف یہ کہتے ہیں ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کسی ایسی بات کو عبادت کا درجہ نہیں دے سکتے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی بیان کرتی ہو۔ اسلامی اصول، محبت وطن فرض، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا کردار، غلط فہمیاں پھیلانا۔ گودی میڈیا کا مقصد بحث کو سیدھا رکھنا نہیں بلکہ اسے مذہبی نفرت کی سمت دھکیلنا ہے۔ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ مسلمان ملک دشمن ہیں۔ یہ لوگ قومی گیت نہیں پڑھتے، یہ قوم پرست نہیں ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے مسلمان انکار وطن سے نہیں کرتے، انکار شرک سے کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عقیدے پر مضبوط رہیں، بغیر خوف اور بغیر جذباتی رد عمل کے۔ آئین اور قانون کو اچھی طرح سمجھیں، بیانات جذبات کے بجائے حکمت بھرے اور مدلل ہوں۔ نوجوان نسل میں صحیح معلومات پھیلائیں، اتحاد اور تنظیم کو مضبوط کریں۔ مسلمانوں کو اپنی کہانی خود سنانی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم ایمان پر سمجھوتا نہیں کرتے، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب کوئی ہمارے ضمیر، ہمارے دین یا ہمارے عقیدے کو چیلنج کرے گا ہم مضبوط جواب دیں گے۔ وندے ماترم کا طوفان آیا ضرور ہے، مگر مسلمانوں کے مضبوط مدلل اور پر استقامت جواب نے ثابت کر دیا ہم وطن کے وفادار بھی ہیں اور ایمان کے محافظ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عزت، حکمت اور جرأت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔